اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مکتوب ایک کارندے کے نام کے جسے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ عہد نامہ تحریر فرمایا۔ میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے ماں سوا کوئی نگران ہے، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں، اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہو، اس نے امانت داری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت میں خلوص سے کام لیا۔ اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو عذردہ نہ کریں اور نہ انہیں پریشان کریں، اور نہ ان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں، کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برآمد کرنے میں معین و مددگار ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس زکوٰۃ میں تمہارا بھی معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا حق ہے، اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقہ کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں، اور ہم تمہارا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں تو تم بھی ان کا پورا پورا حق ادا کرو۔ نہیں تو یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدبختی اس شخص کی جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ، قرض دار اور بے وقت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراگاہوں میں چٹتا پھرے، اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے، تو اس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتوں اور خواریوں میں ڈالا اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے، اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے۔ والسلام۔ ایک اور عہد نامہ میں آپ نے تحریر فرمایا، لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روی سے پیش آنا، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا، تاکہ بڑے سے لوگ تم سے اپنی ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں، اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلہ میں نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے خود ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ خدا کے بندو، تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہیزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقہ پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا، اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہرہ یاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھی، اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو سرکش و متکبر لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے ذات کا سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی، اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی، نہ ان کے خط و نصیب میں کمی ہوگی۔ تو اللہ کے بندوں، موت اور اس کی آمد سے ڈرو، اور اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اور ایک بڑے حادثے اور عظیم سہانے کے ساتھ آئے گی، جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ برائی کا اس میں کبھی گزرنا ہوگا، یا ایسی برائی ہوگی جس میں کبھی بھلائی کا شائبہ نہ آئے گا۔ کون ہے جو جنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب، اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔